سے کائنات بنائی ہے نا، جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ ان عدت، یہ 10ویں سپارے کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا ہے نا، تب سے اللہ نے ان کی تعداد 12 لکھ دی ہے، اب کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کے اندر رواج تھا، وہ کبھی مہینے کو، سال کو کبھی بڑھا دیا کرتے تھے، کبھی گھٹا دیا کرتے تھے، کبھی 12 مہینے اور 15 دن کا، کبھی 12 مہینے اور 20 دن کا سال بنا دیا، وہ اپنی طرف سے اس کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی اس آیت نے آ کر ایک وہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک مہر لگا دی کہ مہینوں کے رد و بدل کرنے کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا 12 ہیں تو 12 ہی رہیں گے، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا۔ اگلی بات، منہا 4 حرم، یہ جو 12 مہینے نا، ان میں سے 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں، حرمت والے، شان والے ہیں۔ یہ 4 مہینے جو ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا میں نے 4 کو بڑی شان عطا فرمائی، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ حرمت والے مہینے جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کو بھی ان مہینوں کا پتہ تھا، وہ یہ 4 حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائیاں نہیں کیا کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے تھے، اور یہ جو پورے معاملات ہوتے ہیں بالکل اپنے آپ کو روک دیتے تھے ان سے، بھئی یہ عظمت والے مہینے ہیں، اور ہمارے لیے تو زیادہ فرض بنتا ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جب آپ نے آخری خطبہ دیا نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ آیا ہے، اب زمانہ اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ آیا ہے۔ لوگ جو رد و بدل کیا کرتے تھے نا، وہ رد و بدل اب ختم ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینے تو ہو گئے 12 جیسے قرآن کے اندر آئے، اب ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحج، محرم الحرام، یہ 3 مہینے مسلسل۔ مشرکین مکہ کی یہ بری عادت تھی کہ چونکہ ان کے اندر قتل و غارت بھی ہوا کرتی تھی، عرب کے لوگ تھے، بدو تھے، وہ لوگ قتل و قتال کیا کرتے تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے، راہزنی کیا کرتے تھے، پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ ہمیں نیک بھی بولیں، ہمیں گناہ گار بھی نہ بولیں، ہمیں ڈاکو بھی نہ بولیں، اور ہمیں مہینوں کی حرمت پامال کرنے والا بھی نہ بولے۔ تو یہ ان کی عادت تھی، اپنے آپ کو کعبے کا متولی بھی کہا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک حیلہ کیا، ایک بہانہ بنایا کہ جب ان کا ڈکیتی کرنے کا دل ہوتا یا کوئی لڑائی کرنے کا دل ہوتا، جنگ کرنے کا، تو یہ حرمت والے مہینے اگر آتے تو وہ اس کے اندر کہہ دیتے بھائی یہ جو ہے نا اس سال یہ مہینہ اگلے مہینے میں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ذی الحج کے اندر انہوں نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے تو کہتے اس سال یہ ذی الحج نہیں ہے، ذی الحج آگے آئے گا، ابھی یہ دوسرا مہینہ بن گیا۔ اپنی طرف سے رد و بدل کیا کرتے تھے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نا حج کا، یہاں تک کہ وہ لوگ حج کے اندر بھی رد و بدل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ذی الحج اس کا مطلب ہے کہ حج والا مہینہ، اس کے علاوہ اور مہینے میں اور دنوں میں نہیں ہو سکتا حج، لیکن مشرکین مکہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جتنے رد و بدل تھے، جتنی تبدیلیاں تھیں، وہ ساری کی ساری روک دی گئی ہیں۔ اور یہ 3 مہینے مسلسل، ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے مسلسل اشہر حرم ہیں۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے جس مہینے میں میں اور آپ موجود ہیں؟ چوتھا مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مزر۔ قبیلہ مزر جو تھا وہ اس مہینے کا بڑا احترام کیا کرتا تھا، چونکہ لوگ درمیان میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جب ان کا دل ہوتا بھئی رجب کو ہم آگے کر دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب سے مراد وہ رجب ہے جو قبیلہ مزر والوں کے نزدیک ہے۔ اور پھر اور توثیق فرمایا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے، رجب سے مراد وہی رجب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حرمت والے مہینوں کے اندر بھی شمار کیا گیا ہے، تو یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ تو پہلے اس کے اندر 2 قسم کے احکام تھے۔ صاحب معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے